الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ صدق اللہ العظیم۔ اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے عورت کس کس مرد سے پردہ کرے اور کس کس مرد سے پردہ نہ کرے۔ درود پاک کی فضیلت نبی اکرم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم سیاہ لا مکان شب اسرا کے دولہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ کنجوس ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ عورت کس کس مرد سے پردہ کرے کس کس مرد سے پردہ نہ کرے، اس کا جواب سماعت فرمائیں۔ عورت ہر اجنبی بالغ مرد سے پردہ کرے گی، اور اجنبی مرد وہ ہوتا ہے جو محرم نہ ہو، یعنی کہ محرم وہ ہوتا ہے جس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہوتا ہے۔ تو جس مرد سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہو اس مرد سے عورت پردہ نہ کرے گی، یعنی کہ اب محارم کی بھی قسمیں ہیں، یعنی کہ اگر عورت اپنے باپ سے پردہ نہیں کرے گی، عورت اپنے سگے بھائی سے پردہ نہیں کرے گی، تو اب محارم کی اقسام بیان کی جائیں گی۔ نسب کی وجہ سے محارم جس کی بنیاد پر محارم میں کون لوگ شامل ہیں، ان میں 3 قسم کے محارم ہوتے ہیں۔ پہلی قسم نسب کی وجہ سے محرم، یعنی جس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہو، تو اس کے اندر اس لڑکی کا باپ آ جاتا ہے اور اس کا بھائی آ جاتا ہے۔ اور دوسری وجہ محرم بننے کی وہ یہ ہے کہ رضاعت کی وجہ سے وہ محرم ہو، یعنی کہ دودھ پلانے کی وجہ سے، تو اس سے بھی نکاح ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتا ہے۔ اور تیسری وجہ مصاہرت یعنی کہ سسرالی رشتہ ہے۔ تو نسب کی وجہ سے جس سے نکاح ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتا ہے وہ تو آسان ہی ہے، یعنی کہ باپ اور سگا بھائی۔ اور اس کے بعد جو رضاعت ہے تو رضاعت کی وجہ سے بھی محرم بن جاتا ہے اور اس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہو جاتا ہے۔ اور یہ پچھلے بیانات کے اندر بیان بھی کیا ہے، اب دوبارہ بیان کیا جا رہا ہے، یعنی کہ ایک عورت نے شادی کی اور اس کا ایک لڑکا پیدا ہوا، اور اسی عورت نے کسی اور کے بچے کو دودھ پلایا، تو
اب یہ لڑکا اور وہ دوسرا لڑکا آپس میں رضاعی بھائی ہیں، اگر اسی طرح اس کا لڑکا ہو اور اس کا لڑکی ہو یعنی کہ کسی اور کی لڑکی کو دودھ پلایا، تو یہ آپس میں رضاعی بہن بھائی ہیں اور ان کا نکاح آپس میں نہیں ہو سکتا، ان کا آپس میں نکاح ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ اور مصاہرت یعنی کہ سسرالی رشتہ ہے، ایک مرد نے کسی عورت سے نکاح کیا تو اس عورت کی اصول اور فرع اس مرد پر حرام ہو جاتی ہیں، یعنی کہ یہ مرد اس عورت کی ماں سے، اس عورت کی نانی سے، اس عورت کی پرنانی سے نکاح نہیں کر سکتا، اور اسی طرح اس عورت کی اولاد سے نکاح نہیں کر سکتا، یعنی کہ اپنی بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتا، اور اسی سے آگے جتنی بھی نسل چلے گی، یعنی کہ اپنی بیوی کے آگے جتنی اولاد چلے گی، چاہے وہ آگے سے آگے جتنی بھی اولاد ہوگی اس سے نکاح نہیں کر سکے گا۔ اور اسی طرح عورت ہے، اس نے کسی مرد سے نکاح کیا تو اس عورت پر اس مرد کے باپ کے ساتھ نکاح کرنا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے اور وہ اس کا محرم ہے۔ اسی طرح اس مرد کا دادا یعنی کہ اس کے شوہر کا دادا، اسی طرح اوپر تک، اور اسی طرح اس مرد کی فرع یعنی کہ اس کی اولاد، پوتے پوتیاں جیسے بھی نیچے چلتے جائیں تو وہ بھی اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی، وہ اس پر حرام ہے اور وہ اس کے محارم ہیں۔ تو یہ تھی وضاحت مصاہرت کی بنا پر محرم بن جانا، اور اس طرح سے نکاح ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتا ہے، اور رضاعت کی بنا پر بھی بتا دیا اور نسب کی بنا پر بھی بتا دیا۔ اور ایک وجہ جو مصاہرت کی بنتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی مرد کسی عورت کو شہوت کی وجہ سے جسم کو چھوئے اور بیچ میں کپڑا نہ ہو، پردہ حائل نہ ہو، یا پھر بوسہ دے یا چمٹے، تو اس سے مصاہرت کا رشتہ ثابت ہو جائے گا، اگرچہ اس نے زنا نہ کیا ہو، صرف چھوا ہو بغیر پردے کے اور شہوت کے ساتھ بوسہ دیا ہو جسم کو، اور بیچ میں کوئی کپڑا وغیرہ نہ ہو یا اس کے جسم کے ساتھ چمٹا ہو، تو اس سے مصاہرت ثابت ہو جائے گی، اور زنا سے تو مصاہرت ثابت ہو ہی جاتی ہے۔ تو اب اس مرد کے لیے حرام ہے کہ اس لڑکی سے جس سے اس نے زنا کیا ہے اس کی ماں سے نکاح کرے، اس کی نانی سے نکاح کرے، اس کی پرنانی سے نکاح کرے۔ یہ عورتیں زانی مرد کے اوپر اب اس عورت سے زنا کرنے کی وجہ سے حرام ہو گئیں، اور اسی طرح وہ لڑکی جس نے زنا کروایا ہے وہ اس مرد کے باپ کے ساتھ اور اس کے دادا کے ساتھ، پردادا کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی، تو یہ مصاہرت کے اندر داخل ہو گئے ہیں۔ تو یہ تھی محارم کی اقسام اور ان کی وضاحت کہ کن وجہ سے مصاہرت کا رشتہ بن جاتا ہے، زنا سے بھی بن جاتا ہے اور نکاح سے بھی بن جاتا ہے مصاہرت کا رشتہ۔ تو اب جو
نسب کی وجہ سے ہے ان سے تو عورت پردہ نہیں کرے گی، یعنی کہ سگے باپ اور سگے بھائی سے پردہ نہیں کرے گی۔ اور جو باقی دو ہیں، رضاعت کی وجہ سے محرم بن جانا اور مصاہرت کی وجہ سے محرم بن جانا، یعنی کہ اگر کوئی لڑکی ہے اس کا دودھ شریک بھائی ہے تو اس کے اوپر واجب بھی نہیں کہ اس سے پردہ کرے، اور اس کو منع بھی نہیں کیا گیا کہ اس سے پردہ نہ کرے، یعنی کہ اگر وہ اس سے پردہ کر لیتی ہے تو اس کے لیے بہتر ہے، زیادہ پاکیزگی کا رستہ ہے۔ اور اسی طرح عورت اپنے اگر سسر سے پردہ کرتی ہے تو اس سے پردہ کرنا واجب نہیں، اگر وہ کر لیتی ہے تو اس کو منع بھی نہیں، یہ اس کے لیے پاکیزگی کا رستہ ہے، تو اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ مگر آج کے جو حالات ہیں وہ بہت نچلے درجے کے کمتر ہو چکے ہیں، یہاں پر تو گھروں کے اندر ہی عزتیں محفوظ نہیں، ایک بھائی سگا بھائی اپنی سگی بہن کی عزت لوٹ لیتا ہے، اور ایک باپ حالانکہ مسلمان ہونے کے باوجود بھی اپنی بیٹی کی عزت لوٹ لیتا ہے، تو یہ وجہ ہے گھروں میں بے حیائی کے آ جانے کا، یہ وجہ ہے گھروں میں کیبل کے موجود ہونے کا، یہ وجہ ہے گھروں میں انٹرنیٹ لگا ہونے کا، یعنی کہ انٹرنیٹ کا بہت زیادہ استعمال کا، تو بے حیائی کے مناظر عورتیں بھی دیکھتی ہیں اور مرد بھی دیکھتے ہیں اور اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ جس طرح کے کپڑے ایک ہیروئن نے فلم میں پہنے ہوتے ہیں تو لڑکیاں ویسے کپڑے پہنتی ہیں، یہ سوچتے ہوئے کہ یہ تو میرا باپ ہے، یہ میرا بھائی ہے، اس سے کیا ہوگا، اور بیہودہ قسم کے لباس پہنتی ہیں، گھروں میں دوپٹہ سر پہ لے کر نہیں رکھتی، اور اپنی چھاتی ظاہر ہوتی رہتی ہے جب دوپٹہ نہیں لیں گی، اور باقی جو کپڑوں کا حال ہے وہ باریک ہوتے ہیں، تنگ ہوتے ہیں اور شارٹ ہوتے ہیں، اور مردوں کی وجہ سے یہ خامیاں پائی جاتی ہیں کہ وہ بے حیائی کے مناظر انٹرنیٹ پر دیکھتے ہیں، تو جس کی وجہ سے گھر کے اندر ہی ایک باپ سے اس کی بیٹی کی عزت محفوظ نہیں، ایک بھائی سے اس کی سگی بہن کی عزت محفوظ نہیں، اور جو رضاعی رشتے ہیں تو یہ محرم تو ہیں مگر ان سے آج کے دور کے اندر پردہ کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ بے حیائیوں کا دور ہے، اور رضاعی بہن اور بھائی کے اندر یہ حرام تعلقات یعنی کہ زنا پایا جانا یہ تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے سسر سے پردہ اگر آج کے دور میں کر لے تو بہت بہتر ہے، کیونکہ آج بوڑھے تو ہو گئے مگر آنکھوں کے اندر شرم و حیا نہ آیا، وہی بے حیائی وہی شہوت آنکھوں میں بوڑھوں میں بھی موجود ہے۔ اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ بڑھاپے کے اندر چلے جانے کے باوجود بھی انٹرنیٹ پر موبائل پر گندگی کے مناظر دیکھنے سے باز نہیں آتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، جس کی وجہ سے بہو کی عزت اپنے شوہر کا باپ ہے اس سے محفوظ نہیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پاکیزگی کے رستے پر چلائے اور گناہوں کے رستے سے بچائے، شرم و حیا والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔